ہیلو اینڈ ویلکم ٹو انلائٹ۔ دوستوں، انسان کو جب سے زمین پر اتارا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان اپنی سہولتوں کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور یہی کوششیں کارآمد تو ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی شدت اختیار کر جائے تو وہ آخر میں بگاڑ کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ہاں دوستو، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ تک پر وقت پہنچیں۔ دوستو، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے حالات تو بہت نارمل تھے اور ماحول میں جو آلودگی پیدا ہوئی ہے وہ وجہ بنی انڈسٹریل ریولوشن کی۔ ہاں جی، یہ کرتا دھرتا انسان کا خود ہی ہے۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا پہ جو سب سے زیادہ ڈسکشنز چل رہی ہیں وہ ہے کلائمیٹ چینج یعنی گلوبل وارمنگ کے بارے میں۔ کلائمیٹ چینج زمین کی درجہ حرارت میں اضافہ ہونا یعنی گریجول رائز ان دا ٹمپریچر کو کلائمیٹ چینج یعنی گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ دوستو، IPCC کے مطابق یعنی انٹر گورنمنٹل پینل آن دی کلائمیٹ چینج کے مطابق یہ ٹمپریچر 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ پچھلے 120 سال میں انکریز ہوا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ناسا کے مطابق IPCC کا یہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے اور وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ 0.8 نہیں بلکہ پورا کا پورا 1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز آیا ہے، اور IPCC کے فیوچر پریڈکشن کے مطابق 1.4 سے لے کر 5.8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر انکریزڈ ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ پریڈکشن 2100 کی ہے، جی ہاں 2100۔ دوستو، اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو انڈسٹریل ریولوشن میں جو چینجز کا سیناریو دیکھا وہ تھا برٹش انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، یعنی جب برٹش میں انڈسٹریل ریولوشن آیا اور طرح طرح کی فیکٹری سسٹمز لگیں اور ٹرانسپورٹ سسٹم ایڈوانس ہوئی اور ریپڈ اربنائزیشن ہوئی اور فرٹیلائزر کے جو یوزز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتے گئے اور میسو ڈیفارسٹریشن ہوتی گئی، اسی طرح کلائمیٹ میں آہستہ آہستہ چینج آتا گیا جو کہ آج کل گلوبل وارمنگ کی صورت میں ہمیں دکھ رہا ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ ہوتی کیسے ہے؟ جب گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ ہیٹ کو ٹریپ کر جاتے ہیں یعنی سکیٹر کر جاتے ہیں اور انوائرمنٹ میں جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورو فلورو کاربنز، نائٹرس آکسائڈ اور میتھین ہے۔ دوستوں، ناسا کے مطابق کاربن ڈائی آکسائڈ 61% کنٹریبیوشن کرتا ہے گلوبل وارمنگ کا ذریعہ بننے میں، میتھین 15% اور CFCs جو ہیں وہ 11% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں گلوبل وارمنگ کا حصہ بننے میں۔ دوستو، یہ گرین ہاؤس گیسز ارتھ میں جو ایٹماسفیئر ہے اس کی اوزون لیئر کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہیں، اور یہ اوزون لیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پتلی یعنی تھن ہوتی جا رہی ہے، اور اوزون لیئر جب تھن ہوتی ہے تو سن جو ہمارے پاس الٹرا وائلٹ ریز پروڈیوس کرتا ہے یعنی الٹرا وائلٹ ریز جنریٹ کرتا ہے، وہی الٹرا وائلٹ ریز جو کہ کینسر کا سبب بنتی ہے وہ ڈائریکٹلی ہیومن سکن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوستو، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ الٹرا وائلٹ ریز انسان کے لیے کتنی ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاں دوستو، یہ انسان ہی ہے جو اپنے ساتھ یہ ظلم خود کر رہا ہے۔ دوستو، اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، اس کی جو بڑی کاز ہے وہ ہے میزائل پروڈکشن۔ ہاں جی، جب ہم آرمز اینڈ ایکوپمنٹس بناتے ہیں اور میزائل پروڈکشن ہوتی ہے یعنی ایٹم بمز بناتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
دوستو اس کے بعد پاپولیشن ایکسپلوژن آتا ہے. اس نے بھی گلوبل وارمنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا. یعنی جتنی پاپولیشن بڑھے گی اتنی ہی زیادہ ہمارے پاس ریپڈ اربنائزیشن ہوگی. دیہات ختم ہوتے جائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں اور سڑکیں بنتی جائیں گی، اور اسی طرح جو ہمارے پاس گرین ریولوشن ہوتا ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملے گا. دوستو جتنی بھی مثالیں دی جائے کم ہے، اور آخر بات اسی پر آتی ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان اپنے ساتھ خود ہی کر رہا ہے. دوستو 2015 کو ریپڈ رائز ان ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا. 2016 کو وارمیسٹ ایئر ڈکلیئر کیا گیا، اور 2021 پاکستان کے جیکب آباد میں 56 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اور اسی طرح نہیں بلکہ کویت میں 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور یہ انڈیا، چائنا، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس اینڈ کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے. ہیٹ ویوز کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، اور کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ڈیتھ رپورٹس ہو رہی ہیں. یعنی 2021 میں جو ہے وہ کراچی میں 1200 ڈیتھس، انڈیا میں 4500 ڈیتھس، کینیڈا میں 200 ڈیتھس اینڈ یو ایس اے میں 8 ڈیتھس ریکارڈ کی گئیں جو کہ ہیٹ کا سبب بنی. دوستو گلوبل وارمنگ انسان کو تو نقصان دے ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں. اور جب آئس شیٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہیں تو اوشنز اور ریورز میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو کہ سیلاب کا ذریعہ بنتا ہے. اگر ناسا کی رپورٹ کے مطابق دیکھا جائے دوستو تو افریقن گلیشیئرز 82%، نیوزی لینڈ کے گلیشیئرز 11%، تبت کے گلیشیئر 25%، رشین گلیشیئرز 50%، اور نارتھ یو ایس اے کے گلیشیئرز 20% تک میلٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں. دوستو یہ سچویشن بہت ہی الارمنگ ہے، اور کوسٹل پاپولیشن کے لیے بہت ہی خطرناک. مالدیوز اور جکارتہ جیسے شہروں کے لیے تو بہت ہی زیادہ خطرناک. لیکن دوستو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. جی ہاں، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر انسان اپنی غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو کم کرے اور گرین ہاؤس ایمیشنز کو ریڈیوس کرے، اور ہم ہائبرڈ ٹیکنالوجیز کی طرف شفٹ ہو جائیں تو یہ ضرور کارآمد ثابت ہوگا. اگر تھرمل کی جگہ ہم ہائیڈل، ونڈ اور سولر انرجی کی طرف جائیں اور رینیویبل انرجی ریسورسز جتنے بھی ہیں اس کو تمام استعمال کریں تو یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا گلوبل وارمنگ کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور گرین ہاؤس گیسز کو کٹ آف کریں تاکہ انسانی زندگی کو آگے محفوظ بنایا جا سکے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں.